السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کیا کرونا وائرس امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی لیبارٹری میں بنایا گیا یا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی لیبارٹری میں تجربہ کیا گیا؟ کیا اسرائیلی حکومت نے اپنی خفیہ ایجنسی موساد کو کرونا وائرس مسلم ممالک میں پھیلانے کا ٹاسک دے دیا ہے؟ کیا بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان کے خلاف کرونا وائرس کو بایولوجیکل ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے یا کر سکتی ہے؟ ان سوالات کا جواب ہے ہاں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور کرونا وائرس کسی لیبارٹری میں نہیں بنایا جا سکتا، یہ قدرتی آفت ہے، ہو سکتا ہے پہلے یہ قدرتی آفت ہی ہو، لیکن اب یہ ناممکن ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور بھارت جیسے ممالک اس کرونا وائرس کو اپنے مخالف ممالک کے خلاف استعمال نہ کریں اور موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو نیوز لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے اور اچھی معلومات ملتی رہیں۔ امپیریل کالج لندن نے 26 مارچ کو جاری کردہ اپنی ایک ریسرچ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ کرونا وائرس کا بروقت علاج دریافت نہ کیا گیا تو اس سال یعنی 2020 میں 4 کروڑ انسان مارے جا سکتے ہیں۔ 1-2 ہزار نہیں، 4 کروڑ انسان۔ امپیریل کالج لندن کے مطابق کرونا وائرس سے 7 ارب انسان متاثر ہوں گے۔ یہ رپورٹ میری ان تمام ویڈیوز کی تصدیق کرتی ہے جس میں میں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ کئی ملک اور بڑی کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں گی۔ کرونا وائرس سے اگرچہ اموات مسلسل بڑھ رہی ہیں، تاہم مغربی سائنسدانوں کی ایک حالیہ تحقیق میں دعویٰ کیا گیا کہ ہلاکتیں اندازوں سے کم ہو رہی ہیں۔ اس وقت کئی ممالک کی خفیہ ایجنسیاں اپنے مخالف ممالک کے خلاف کرونا وائرس کی شکل میں اس بایولوجیکل حملے کو پھیلانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ موساد اور را دونوں سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ دونوں دنیا بھر میں دہشت گردی میں ملوث رہی ہیں۔ دونوں پاکستان سے خوفزدہ ہیں۔ دونوں پاکستان، ایران اور چین کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں۔ پاکستان کے خلاف موساد اور را کے مشترکہ اہداف بھی سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان کے خلاف CIA، موساد اور را معلومات کا تبادلہ کرتی رہی ہیں۔ اسرائیل اور بھارت دونوں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک رپورٹ یہ ہے کہ موساد اور CIA دونوں خفیہ ایجنسیاں اس بیولوجیکل ہتھیار کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے چین میں کرونا وائرس سے پھیلنے کے ساتھ ہی اس کے علاج کی ویکسین بھی تیار کر لی اور اسے رجسٹر کرانے کی کوششیں شروع کر دی۔ ایک یہودی کمپنی دن رات یہ ویکسین بنانے میں لگی ہوئی ہے اور امکان ہے وہ اس ویکسین کو بیچ کر اربوں ڈالر سے زیادہ کمائے گی۔ اسرائیلی سائنسدانوں نے چند ہفتے قبل یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ اس کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین تیار کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، تاہم اسرائیلی حکومت کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی اور خبر کو چھپا لیا گیا۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس الزام سے بچنے کے لیے کہ کرونا وائرس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے یا وہ کرونا وائرس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ بہرحال اس دوران ایک اچھی خبر یہ ہے کہ بیماریوں اور وباؤں پر تحقیقی رپورٹس شائع کرنے والے ایک طبی سائنسی میگزین کی ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا کہ اب تک دنیا بھر میں اندازوں سے کم ہلاکتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ امریکی نیوز چینل CNN نے اس رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ حالیہ ہلاکتوں اور متاثر افراد اور ان کے علاج و معالجے کے اعداد و شمار سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کرونا وائرس سے ہلاکتیں 1 ماہ قبل لگائے گئے اندازوں سے کم ہو رہی ہیں۔ اگر سائنسدانوں کی یہ ریسرچ درست ہے تو یہ دنیا کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔
ماضی میں امریکی ماہرین صحت سمیت دیگر افراد کہہ چکے تھے کہ اندازے کے مطابق کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والے افراد میں سے 2% جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ برٹش سائنٹسٹ کے مطابق یہ تعداد 1% تھی۔ ابتدائی طور پر ماہرین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے 98% مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گے، جبکہ 1 سے 2% ہلاک ہو سکتے ہیں۔ تاہم تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد ان اندازوں سے بہت کم ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور بات سن لیں، عالمی ادارہ صحت کے مطابق کرونا وائرس کے ختم ہونے کا ابھی کوئی امکان نہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ بہت خطرناک رپورٹ ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو حکومت نے احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے اس دور میں حکومت کا ساتھ دے۔ اسرائیلی حکومت نے اپنی خفیہ ایجنسی کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ دنیا بھر سے کہیں سے بھی، کسی بھی ذرائع سے اور کسی بھی طریقے سے اس وائرس کے بارے میں معلومات اور تمام ریسرچ حاصل کرے۔ کہاں کہاں ویکسین بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ اسرائیل اس ویکسین کو بنائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بظاہر یہ حکم دیا گیا ہے کہ موساد وینٹیلیٹر، فیس ماسک اور طبی عملے کے لیے حفاظتی لباس خرید رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ خفیہ ایجنسی موساد نے 30 مارچ کو حکومت کو بتایا کہ دنیا بھر سے معلومات اکٹھا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ موساد کی جانب سے اس سے پہلے وینٹیلیٹرز، ٹیسٹ کٹ کے آڑ میں کرونا کے حوالے سے جو ایک خفیہ رپورٹ ہے وہ اسرائیلی حکومت کو فراہم کی جا چکی ہے کہ کہاں کہاں ویکسین بن رہی ہے اور کس مرحلے میں ہے۔ ایک معمولی سا کرونا وائرس پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے اور کچھ ملک اس وائرس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کریں گے ہم ایسے انکشافات جو آپ کو دنگ کر دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے اور اچھی معلومات ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔